11:30 بج چکے. شعبہ فلسفہ کی طرف سے علامہ اقبال میموریل لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ بخاری صاحبہ سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے آج کے مقرر پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ ڈاکٹر صاحب کو وہ کچھ پیش کرنا ہے. مہمان خصوصی ہمارے لیے بہت ہی محترم اور عہد حاضر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسی ایک نام ہے ان کا. اقبال شناسی میں محترم پروفیسر سید محمد اکرم شاہ صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اکرم شاہ محترم رشید ارشد صاحب ہمارے کولیگ، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے حاضرین کو مستفیض فرمائیں. رشید ارشد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. میری حاضرین سے اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون جو ہیں وہ سائلنٹ موڈ پہ اس کو رکھیں اس تقریب کے احترام میں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام میں بھی. میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال میموریل لیکچر کے حوالے سے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر شگفتہ بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب پروفیسر سید محمد اکرم شاہ صاحب، قابل صد احترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، تمام رفقائے کار اور عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے باعث عزت و وقار ہے. میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے معذرت چاہتے. دانائے راز حکیم الامت علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی فکر کی ترویج اور تفہیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے 1965 میں سالانہ اقبال میموریل لیکچر کے انعقاد کی ذمہ داری شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی کو سونپی. الحمدللہ
شعبہ فلسفہ انتہائی باقاعدگی کے ساتھ ان لیکچرز کا انعقاد کر رہا ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اس دورانیے میں عظیم دانشور اور محقق ان لیکچرز میں فلسفہ اقبال کے حوالے سے اپنے رشحات فکر سے مستفید فرما چکے ہیں۔ ان لیکچرز کو محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک منتقلی کے لیے کتابی صورت میں بھی ان کو شائع کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر باعث اطمینان ہے کہ خطبات بیاد اقبال 4 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال کی فلسفیانہ فکر ہمہ گیر، متنوع اور عمیق ہے، جو گوناگون موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ ان کی نظم ہو یا نثر، قاری جتنی مرتبہ ان کی فکر کا مطالعہ کرتا ہے اپنے آپ کو معنی کے ایک نئے جہاں میں پاتا ہے۔ ہمیں بدلتے ہوئے حالات سے پیدا ہونے والے مسائل کا فکر اقبال کے تناظر میں از سر نو جائزہ لینا ہے۔ اقبال کی فکر ہر عہد سے متعلق اور مربوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اسی طرح تر و تازہ اور توانا ہے۔ ہمیں ماضی کی اینک سے دیکھنے کی بجائے اپنے ماضی سے رشتہ منقطع کیے بغیر حال پر نظر رکھنی چاہیے۔ دنیا اس وقت فکر و عمل کی سطح پر ایک اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے۔ فرد اور معاشرہ عہد حاضر میں درپیش مسائل سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کے انسان کو اپنے تشخص کے حوالے سے بہت سے سوالات کا سامنا ہے۔ مشرق و مغرب کے انسان کے لیے ان جملہ مسائل کے حوالے سے اقبال کی فکر چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فکر اقبال کو سمجھنے اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ قاری تاریخ، مذہب اور سائنس اور فلسفے سے گہری واقفیت رکھتا۔ صرف وہی احباب فکر اقبال کو پرکھنے اور اس کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں جو فہم و ادراک کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ ہر نیا عہد اپنے سے پہلے نظام فکر کا محاکمہ کرتا ہے۔ اسی طریق پر معاشرے میں قوت عمل آزادی سے نشوونما پاتی ہے۔ سوال کرنا، اختلاف کرنا جرأت مندی کی نشانیاں ہیں۔ اس سے تلاش میں تڑپ رہتی ہے اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان مقرر فلسفہ کے مستند استاد، سابق چیئرمین شعبہ فلسفہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی ہیں، جنہوں نے اقبال کی خطہ ترین فکر کے غماز خطبات کو اپنے لیکچر کا عنوان بنایا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی، انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے کئی رول آف آنرز حاصل کیے، مختلف کتب میں کچھ ابواب بھی رقم کیے اور متعدد مقالات ان کے کریڈٹ پہ ہیں، اور آپ نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ چیئرمین کے طور پر بھی شعبہ فلسفہ میں کافی دیر تک کام کیا ہے۔ آپ کی علمی استعداد اور قابلیت کے پیش نظر شعبہ فلسفہ ابھی تک ان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کئی ملکی اور غیر ملکی کانفرنسز اور سیمینارز میں شرکت کی ہے۔ اب آپ پچھلے 3 سال سے ویب سائٹ ہم سب پر بلاگ لکھ رہے ہیں اور خوب داد پا رہے ہیں۔ میں عسکری ہوں مگر ڈھال ہے میرا قرطاس، کہ لفظ لفظ سنا اور میرا قلم ہے سپر۔ میں ممتحن ہوں مگر اپنا ممتحن بن کر، مجھے کسی کا اگر ہے تو صرف اپنا ڈر۔ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کا اپنا خطبہ کریں۔ جناب محترم ڈاکٹر سید اکرم شاہ صاحب، ڈاکٹر شگفتہ بخاری
مہمانان ذی وقار، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اقبال میموریل لیکچر کا انعقاد شعبہ فلسفہ کی ایک بہت درخشندہ روایت ہے۔ خود میں نے بھی 5 برس تک ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ ان لیکچرز کے لیے اگرچہ اصحاب علم و دانش کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن اس برس کے لیکچر کے لیے مجھے جو دعوت دی گئی ہے اس کا واحد سبب شعبہ فلسفہ کی مجھ سے بے پایاں الفت ہے، ورنہ میں تصنیف و تالیف کا آدمی نہیں ہوں۔ محترم افضل حق کرشی صاحب موجود ہیں، کرشی صاحب کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے لیکچر لکھا ہوگا۔ تو جس کے لیے میں عازت سپاس گزار ہوں، ورنہ من آنم کے مندار۔ یہ وضاحت بھی کر دوں کہ شعبہ کی ذمہ داری مجھے مدعو کرنے تک ہے، جو میں بیان کروں گا اس کی ذمہ داری تنہا مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تحریر کسی قدر طویل ہے، اس لیے میں تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا۔ بیچ بیچ میں سے میں آپ کے پاس چھپا ہوا ہے، کہیں سکپ کر لوں گا، کچھ اس کو مختصر کوشش کروں گا کہ ہو جائے۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، علامہ اقبال کا ایک تاریخ ساز فکری کارنامہ۔ پرائمری اسکول کے زمان ایک اور اس میں مسئلہ ہے کہ میں نے زندگی میں 3-4 موقع ہوں گے جب پیپر ریڈنگ کی ہوگی۔ میں زبانی گفتگو کرنے کا یادی رہا ہوں، اس لیے، اور تحریر پڑھنے میں لمبی تحریر ہے، اگر کہیں زبان لڑکھڑا جائے، کوئی تلفظ کی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے۔ پرائمری اسکول کے زمانے سے اقبال کی شاعری کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور بحیثیت شاعر وہ مجھے آج بھی پسند ہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی میرے دل میں ایک خوک سی اٹھتی ہے کہ کاش اقبال شاعر نہ ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری شاعرانہ روایت بہت رفیع الشان ہے۔ اس کے برعکس ہماری فکری، بالخصوص فلسفیانہ روایت بہت ضعیف بلکہ خوار و زبوں ہے۔ فکری سوالات اٹھانا، ان پر تفکر کی صلاحیت رکھنا اور پیش پا افتادہ جوابات کو رد کرتے ہوئے خطرات سے پر انجانے راستوں پر سفر کرنے کی جرأت رکھنے والوں کی بہت کمی رہی۔ اقبال کا شمار ان نادرہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جس نے بہت بنیادی سوال اٹھانے کا حوصلہ دکھایا ہے، اور ان سوالات کے جو جواب فراہم کیے ہیں وہ بڑی حد تک روایت شکن ہے۔ مسلم ثقافت کا عجیب المیہ ہے کہ اس نے تخلیقی اظہار کے بہت سے اسالیب کو حرام قرار دے دیا۔ قرآن حکیم میں شاعروں کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ کہا گیا، فی کل واد یہیمون۔ شاعر کی حقیقت کا اس سے بہتر اظہار ممکن نہیں۔ اگر کوئی ہر وادی میں بھٹکنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہوگا تو وہ شاعر ہی نہیں ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی۔ افلاطون کی ریاست عسکری نظم و نسق میں جکڑی ہوئی تھی، جس میں آزادی فکر و عمل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ افلاطون اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ حدود شکنی شاعری کی ماہیت میں داخل ہے۔ دیگر فنون لطیفہ مثلا موسیقی، مصوری اور سنگ تراشی، جن کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، ان کو تو حرام قرار دے دیا گیا، لیکن شاعری کو سر کا تاج بنا لیا۔ ہماری ثقافت میں شاعری کے علاوہ کسی علم و فن کو خود مختاری حاصل نہیں۔ ہر علم و فن کو فقہ کے گز سے ناپا گیا اور اس کے حرام حلال، جائز ناجائز، نافع اور غیر نافع ہونے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن شاعری تمام حدود و قیود سے آزاد قرار پائی۔ شاعر کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی خیال کا اظہار کر سکتا ہے، تمام مذہبی شاعر کا مذاق اڑا سکتا ہے، وہ اپنے شعر کی بنا پر کسی مواخذے کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ مذہبی بنیاد پر شعر پر اعتراض کرنے والا بدذوق کہلائے گا۔ شعر کی اس خود مختاری پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ اظہار کا کوئی دریچہ تو کھلا رہا، لیکن باقی شعبوں میں حریت فکر کا جو گلا گھونٹا گیا اس پر افسوس ہے۔
نثر میں بے باکانہ اظہار کی روایت جنم لے سکی نہ پروان چڑھ سکی۔ مختلف علوم کو وہ آزادی اور خود مختاری نہ مل سکی جو ان کی نشو و نما کے لیے ایک ضروری عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم کے پودے کا عقیدے کی چھتر چھاؤں میں تناور درخت بننا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ عقیدے کی اس بالادستی کی بنا پر مسلم روایت اپنے ابتدائی دور کے علاوہ حریت فکر سے تہی، اسلاف کی تقلید سے عبارت اور تنقید فکر کے بجائے حاشیہ نویسی پر مبنی رہی ہے۔ کہیں کہیں ندرت خیال کی پرچھائی ملتی ہے، لیکن وہ بھی موجود فریم ورک کے اندر ہی ہوتی ہے۔ فریم ورک کی شکست کا حوصلہ رکھنے والے اصحاب فکر الشاذ کالمعدوم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقبال کی شخصیت میں بھی شاعر اور فلسفی کے مابین کشمکش جاری رہی۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے دو اور پہلو بہت اہم ہیں۔ وہ بزوم خود مصلح قوم بھی ہیں اور زندگی کے آخری برسوں میں عملی سیاست کے خارزار میں بھی زیادہ پیما ہوئے۔ شاعری، فلسفہ، اصلاح قوم اور عملی سیاست، سب کے تقاضے جدا جدا اور اکثر و بیشتر باہم متضاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ تضاد و تخالف اقبال کی شعری، فلسفیانہ اور سیاسی تخلیقات میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ میں صرف شاعرانہ اظہار اور سیاست کے سنگلاخ زمینی حقائق کے فرق و امتیاز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں امت مسلمہ کی وحدت کا ایک بہت رومانی تصور پیش کیا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لیکن جب بطور سیاستدان خطبہ الہ آباد تحریر کرنا پڑا تو سیاسی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اس تصور کی نفی کرنا پڑی۔ جس کو میری بات پر شک ہو وہ خطبہ الہ آباد کے اس سیکشن کا مطالعہ کر لے جس میں ہندوستان کے دفاع پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ باقی دنیا کے مسلمان تو رہے ایک طرف، جناح کے نام اپنے آخری خط میں پالیسی سازی میں اقلیتی علاقوں کے مسلمانوں کو بھی نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال ایک طرف تو اپنے فلسفیانہ تفکر کو استعمال میں لاتے ہوئے ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے روایت شکن ہے، لیکن جب ان پر اصلاح قوم کا جذبہ غالب آتا ہے تو اپنی ہی روشنی طبع سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ادبار و زوال کی شکار قوم کا انتشار و اضمحلال فضو تر نہ ہو جائے، چنانچہ وہ پھر روایت کی چھاؤں میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کشمکش سے ان کی فکری اور شاعرانہ زندگی عبارت ہے۔ یہاں یہ سوال بھی بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اقبال کی شاعری اور نثر میں تضاد ہے؟ اس سوال کا جواب کسی حد تک اس بات میں دینا پڑے گا۔ اقبال کی شاعری تمام تر تو نہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اقبال کی نثر کا مخالف ہے۔ اقبال نے نثر میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کے شعر میں بھی موجود ہے، لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ان خیالات کی تردید کرتا ہے جن کا نثر میں اظہار ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہ اگلا پیرا کوٹیشن ہے رشیدہ صدیقی صاحب کی، میں سکپ کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ کے متعلق اس رائے سے شاید اختلاف نہ کیا جائے کہ ان کا فلسفہ حرکت و تغیر اور تخلیق مسلسل کا ہے۔ ان کے اس فارسی مصرع کو بجا طور پر ان کی فکر کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے: ہستم اگر می روم گرنا روم نیستم۔ اقبال حرکت کو زندگی اور سکون کو موت قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے تصور میں تخلیق کائنات ماضی کا کوئی واقعہ نہیں اور نہ خدا ارسطو کا محرک غیر متحرک ہے جس کا اس ابتدائی واقعے کے بعد کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ اقبال کا خدا بقول کسے متحرک ترین محرک ہے جو ہم عام تخلیق میں مصروف ہے۔ خدا نے انسان کو آزادی فکر و عمل عطا کی ہے اور وہ اس آزادی کا احترام بھی کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کسی تقدیر یزداں کا پابند نہیں بلکہ اپنی تقدیر خود بنانے پر قادر ہے۔ ہماری کائنات بھی حرکت پذیر ہے
جس میں نئے نئے حوادث و واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ مندرجہ والا تینوں تصورات مسلم فکر میں نئے ہیں، لیکن اقبال کا خدا کا تصور پوری فلسفیانہ فکر میں نیا اور انوکھا تھا اس وقت۔ اقبال کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو اس تصور کے مؤید ہیں، جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع یہی تین تصورات ہیں۔ ان کی بنیاد پر اقبال نے ختم نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کے نتائج و عواقب پر بھی کچھ عرض کروں گا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ غزالی کی احیاء العلوم کے بعد تشکیل جدید سب سے بڑا فکری کارنامہ ہے، جس میں اقبال نے غزالی کے وضع کردہ فریم ورک کو رد کرتے ہوئے ایک نئے فریم ورک کا خاکہ پیش کیا ہے جو زیادہ وسیع، کشادہ اور فکر انگیز ہے۔ مسلم فکر میں یہ واقعتاً کوپرنیکی انقلاب ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اقبال کے اس فکری کارنامے کی بہت کم تحسین کی گئی ہے، بلکہ زیادہ تر اسے فراموش کرنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ خدا کا تصور، اب خدا، کائنات، انسان، تینوں کا میں تھوڑا فلاسفہ یونان کے نزدیک خدا کا تصور ایک ایسی ہستی کا تھا جو زمان و مکان سے ماوراء ہے، مطلق اور غیر متغیر ہے، وہ بسیط، غیر محدود، ناقابل تغیر، نا اثر پذیر اور قادر مطلق ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جس پر خارج سے کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس یہودیوں کا خدا تھا جو انسانوں کے روزمرہ کے معاملات میں دخیل تھا، وہ ان پر خوش بھی ہوتا تھا اور ان کی بازآمالیوں پر ناراض بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہودیوں اور یونانیوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خدا کا تصور عجیب ہی نہیں بلکہ ناقابل فہم تھا۔ اس موقع پر فیلو یہودی نے یہودیت اور فلسفہ یونان میں مطابقت کی راہیں تلاش کیں، جو آئندہ مسیحیت اور اسلام کے لیے بھی ایک مثالی نمونے کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ مسلم مفکرین نے فلاسفہ کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی ذات کے لیے بعض ایسی صفات کا اس بات کیا جن کا قرآن حکیم میں کوئی تذکرہ نہیں، مثلا اس کا بسیط، لامحدود، لامتناہی ہونا، زمان و مکان سے ماوراء ہونا۔ اگر ان صفات کو تسلیم کر لیا جائے تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ خدا کے لیے حی و قیوم، علیم و خبیر، سمیع و بصیر، بدیع السماوات والارض جیسی صفات کا اس بات ممکن نہیں رہے گا۔ اگر خدا زمان سے ماوراء ہے تو کیا وہ زمان میں وقوع پذیر ہونے والے حوادث کا علم رکھتا ہے؟ ارسطو کا خدا تو صرف اپنی ذات کا علم رکھتا ہے، چنانچہ باقی کائنات کا نہ وہ خالق ہے نہ عالم۔ لیکن مسلم مفکرین کی دینی ضروریات اس پر اکتفا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ مسلم فکر اسی کشمکش کا شکار رہی ہے کہ قرآن کے تصور الہ کو ارسطو کے تصور الہ سے کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ انسان خدا کے تصور تک کیسے پہنچا، تاریخی اعتبار سے امر واقعہ یہی ہے کہ انسانوں نے عام طور پر خدا کو زمینی بادشاہوں پر ہی قیاس کیا ہے۔ زمینی بادشاہ کسی قاعدے قانون کے پابند نہ ہوتے تھے، بلکہ بعض تو از حد متلون مزاج ہوتے تھے۔ بادشاہوں کی اس تلون طبع کو شیخ سعدی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے کہ وقت بہ سلام برنجنت و گاہ بہ دشنام خلد دہن۔ بادشاہت کے اسی تصور کے تحت مذہب میں خدا کو اور اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کو ہر قاعدے ضابطے سے بدرجہ آزاد کر دیا گیا۔ یعنی اگر زمینی بادشاہ کسی قاعدے ضابطے کے پابند نہیں تو اس پر کوئی پابندی کیسے عائد کی جا سکتی ہے جو سب جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی قاعدے ضابطے کے تحت نہیں بلکہ سراسر اس کی مرضی اور منشا پر مبنی ہے۔ چنانچہ مسلم تاریخ میں جب معتزلہ نے بس اتنا کہا کہ خدا نے چونکہ عدل کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے ضرور ہے کہ وہ عدل کرے گا، تو اس پر مسلم فکر کا غالب جواب یہی تھا کہ خدا کی قدرت ہر اعتبار سے کامل ہے، چنانچہ اس پر عدل کرنے کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ مسلم علم کلام میں
خدا کی صفات پر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں قدرت اور علم کی صفات ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ عشائرہ اور بعض ازاں غزالی نے خدا کی قدرت کاملہ پر اس قدر زور دیا ہے کہ باقی صفات کی بس ضمنی سی حیثیت رہ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب فلاسفہ اور معتزلہ کا رد کیا تو کائنات سے ہر قسم کے نظم و ضابطہ کو خارج کر دیا گیا۔ اس تصور میں خدا کی قدرت کاملہ پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے انسان اور کائنات کی کوئی اہمیت اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس پر غزالی پر تبصرہ میں عبدالحمید کمالی صاحب کی کوٹیشن ہے، وہ میں اسکپ کر رہا ہوں، میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ غزالی اور دیگر عشائرہ کے برعکس اقبال نے خدا کی قدرت پر حد کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ تشکیل جدید میں کہتے ہیں، قضاء و قدر کے باب میں متکلمین کی سب بحثیں محض ظن و قیاس پر مبنی ہیں، جن میں اس حقیقت کو جو ہر روز ہمارے تجربے میں آتی ہے سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ زندگی میں از خود عمل کی استعداد موجود ہے۔ گو اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسی اناؤں کے ظہور سے جو از خود اور اس لیے ان اعمال و افعال کی اہل ہیں جن کی پیش از وقت تعیین ممکن نہیں، اس ذات کی آزادی پر جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے ایک طرح کی حد قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حد خارج سے قائم نہیں ہوتی۔ اس کا سرچشمہ اس کی اپنی تخلیق کی آزادی ہے جس کی اس نے تہذیب کی، تو اس لیے کہ نفس متناہیہ بھی اس کی زندگی، طاقت، آزادی اور اختیار میں حصہ لے سکے۔ اقبال کے نزدیک ایسی ذوات کا وجود جن کے آزادانہ افعال کا پیشگی تعین ممکن نہ ہو خدا کی قدرت پر ایک تہدید عائد کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ کا یہ مطلب نہیں کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس تعبیر سے اس قسم کے مسائل نے جنم لیا تھا کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یا وہ مشہور معارضہ کہ آیا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود بھی نہ ہلا سکے۔ خدا سے وہی عمل صادر ہو سکتا ہے یا اس سے منسوب کیا جا سکتا ہے جو بحیثیت خدا اسے سزاوار۔ خدا کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خارجی قوت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی داخلی تحریرات ضرور ہیں۔ منطقی محالات کو خدا سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، یعنی خدا نہ ماضی کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ 2 اور 2 کو 5 کر سکتا ہے۔ منطقی صداقتوں کا اطلاق خدا کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کسی متناقض جملے کو ثابت نہ کر سکنے سے خدا کی قدرت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس کے بعد قدرت علم باری کا مسئلہ۔ علم الہی کے مسئلے پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً تصور علم پر بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ علم کا مشہور و مقبول تصور یہ ہے کہ یہ ایک انفعال ہے جس میں معلوم ذہن عالم کے آئینے میں منعکس ہوتا ہے۔ علم کے اس انفعالی تصور میں معلوم کو منطقی تقدم حاصل ہے، یعنی علم کے لیے کسی معلوم کا ہونا لازم ہے جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر خدا کے لیے علم اشیاء کا اس بات کیا جائے تو اس کے معلومات کو بھی ازلی اور غیر مخلوق تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم علم کلام، فلسفے اور علم کلام میں خدا کے علم کو حصولی کہا گیا ہے جو صورتوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ ابن سینا نے علم فعلی اور شاہ اسماعیل شہید نے علم اختراعی کا تذکرہ ضرور کیا ہے، مگر انہوں نے اس تصور کو اس کے تمام تر منطقی مضمرات کے ساتھ ترقی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اقبال کو علم کا یہ انفعالی تصور قبول نہیں، چنانچہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس علم کے لیے کوئی لفظ نہیں جو اپنے معلوم کا آپ ہی خالق ہو، یعنی جسے کریٹو نالج کا نام دیا جا سکے۔ یہ اگلی کوٹیشن میں 2 کوٹیشنز ہیں، ان کو سکپ کر دیتا ہوں، یہ آگے ایک پڑھ لیتا۔ علم الہی کے انفعالی تصور کی مزید مشکلات کی وضاحت یوں کرتے ہیں، اگر علم الہی کا تصور ایک انفعالی قسم کے علم کلی کی حیثیت سے کیا گیا تو ہمارے لیے خالق کا تصور ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اس لیے
کہ تاریخ کی مثال اگر پہلے سے متعین شدہ حوادث کی ایک ایسی تصویر کی ہے جو اب بتدریج ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں ابداع کی گنجائش ہے نہ ندرت کی، لہذا لفظ تخلیق بے معنی ہو جائے گا۔ یہاں اقبال نے خدا کی صفات کے باہم دیگر متصادم ہونے کا جو اجمالی سا ذکر کیا ہے، اس کو کارل پاپر نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ عام طور پر اسے الہیاتی جبریت کا نام دیا گیا ہے۔ الہیاتی جبریت پر پاپر کا اعتراض یہ ہے کہ اس طرح ماضی اور مستقبل دونوں حقیقی بن جاتے ہیں۔ ماضی سے مراد وہ واقعات ہیں جو رونما ہو چکے ہیں، مستقبل وہ ہے جسے ابھی وقوع پذیر ہونا ہے۔ ماضی اس بنا پر حقیقی ہے کہ وہ بیت چکا ہے اور آپ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مستقبل غیر حقیقی ہے کہ اسے ابھی وجود پذیر ہونا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مستقبل بھی اسی طرح خدا کے علم میں ہوتا ہے جس طرح ماضی، تو اس صورت میں مستقبل بھی غیر حقیقی نہیں بلکہ ماضی کی طرح ایک اٹل حقیقت ہوگا۔ پاپر نے اس کی مثال سینما کی فلم سے دی ہے۔ فلم سکرین پر دکھائی جا رہی ہے، جو مناظر گزر چکے ہیں وہ ماضی ہے، سکرین پر نظر آنے والا منظر حال ہے، اور جو مناظر ابھی سکرین پر نہیں آئے وہ مستقبل ہے۔ لیکن یہ مستقبل ان معنوں میں حقیقی ہے کہ وہ بھی بین ہی فلم کے فیتے پر موجود ہے جس طرح وہ مناظر جو گزر چکے ہیں۔ اس صورت میں مستقبل بھی ماضی کی طرح اٹل اور ناقابل تغیر بن جاتا ہے۔ پاپر کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح خدا کے علم اور قدرت میں تناقض واقع ہوتا ہے، یعنی جب فلم چل رہی ہو تو فلم کا بنانے والا بھی اس کے انجام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بیان ہی اگر مستقبل بھی خدا کے علم میں ماضی کے مانند ہی حقیقی ہے تو یہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ اب خدا بھی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ وہ لازماً اسی طرح اور اسی ترتیب سے رونما ہوں گے جس طرح اس کے علم میں مقدر ہے۔ علم الہی کا یہ نظریہ نہ صرف انسان کی آزادی ارادہ اور اس کے اختیار و انتخاب کی نفی کرتا ہے بلکہ خدا کے قادر مطلق ہونے کے بھی منافی ہے۔ یہاں چنانچہ اقبال خدا کے انفعالی تصور علم کے انفعالی تصور کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں علم الہی کا تصور ایک زندہ اور تخلیقی فعالیت کی حیثیت سے کرنا چاہیے جس سے وہ سب اشیاء جو بظاہر اپنی ذات کے سہارے آپ قائم نظر آتی ہیں نامی طور پر وابستہ ہے۔ یہاں فلسفیانہ تصور خدا میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں روایتی فلسفیانہ تصور خدا میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ علم کے اس تصور کے مطابق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اقبال جس حرکی خدا کا تصور بیان کرتا ہے اس میں اس اشکال کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اقبال کا تصور اس تصور خدا کے عین مطابق ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، اور اپنی تخلیق میں مسلسل اضافہ کرتا ہے، یزید و فی الخلق ما یشاء۔ چنانچہ تخلیق میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں علم میں اضافہ باہم متضاد نہیں ہے۔ اقبال کا حدود آشنا خدا کا تصور جس میں اس کی قدرت اور علم دونوں محدود ہیں، تاریخ فلسفہ میں ایک بالکل اوریجنل تصور ہے جس کا اس سے پہلے شاید کسی نے اظہار نہیں کیا تھا۔ امریکی فلسفی چارلز ہارٹسون نے جو وائٹ ہیڈ کا شاگرد اور پروسیس تھیولوجی کا علمبردار تھا، 1967 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب اے نیچرل تھیولوجی آف آر ٹائم کا انتصاب جن افراد کے نام کیا ہے اس میں 20ویں صدی کے فلسفیوں میں سب سے پہلے اقبال کا نام لکھا ہے جس نے ایسا تصور پیش کیا۔ یہاں اقبال نے جبریت کے نظریے کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے مستقبل کو کھلا یعنی غیر متعین اور خدا کے لیے بھی ایک امکان قرار دیا ہے۔ اقبال کے ان لیکچرز کے تقریباً 25 برس بعد کارل پاپر نے اس تصور کو اوپن یونیورس کے نام سے بہت وضاحت سے بیان کیا تھا۔ آج مغرب میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس سے مذہب کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی جو پہلے سائنٹسٹ تھے اب سائنٹسٹ چھوڑ کے وہ پریسٹ بن گئے ہیں، مثلا ایان باربر، جان پال کنگ ہارن اور آرتھر پیکاک وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم ان میں سے کسی نے اقبال کو پڑھا ہے یا نہیں، لیکن ان کے اور اقبال کے خیالات میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔
چلیے یہاں نہ صحیح مغرب کے متعلق اقبال یہ کہہ سکتا ہے، یہاں اب میرے رازداں اور بھی۔ کائنات کا نیا تصور۔ کائنات کے متعلق بنی نوع انسان کے ابتدائی اساطیری تصورات کچھ اس قسم کے تھے کہ یہ بس دیوی دیوتاؤں کی مرضی اور منشا کی آماج گاہ ہے، جس میں کسی قاعدے قانون کو دخل نہیں، چنانچہ آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے لازم تھا کہ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن صحیح کی جائے اور ان کی خدمت میں نذرانے پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اس کے برعکس فلسفہ یونان میں ایک نئے تصور نے جنم لیا جسے انہوں نے کوسموس کا نام دیا، جس کا مطلب ہے نظم و ترتیب، یعنی ہماری یہ کائنات الٹ اپ نہیں بلکہ قواعد و ضوابط کی پابند ہے۔ یہاں جو بھی وقوع ہوتا ہے وہ کسی قاعدے کے تحت رونما ہوتا ہے اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین اور اسباب کو دریافت کیا جائے اور ان کا علم حاصل کیا جائے۔ فلسفہ یونان میں ایلیاٹک دبستان نے ہستی کا تصور ایک ناقابل تغیر، ناقابل فنا، ناقابل تخلیق اور ناقابل تقسیم حقیقت کا پیش کیا ہے۔ یہ بلاک یونیورس کا تصور ہے جس میں کسی تغیر، تنوع یا نئی تخلیق کا کوئی گزر نہیں۔ بلاک یونیورس کے تصور کا نتیجہ جبریت کا وہ مابعد الطبیعیاتی نظریہ ہے جسے اولاً ڈیموکرائٹس نے بیان کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ تمام واقعات جو ظہور پذیر ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ ازل سے ہی لازمی طور پر مقدر ہو چکے ہیں۔ یہ محدود و مسدود کائنات کا تصور ہے۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ جدید سائنس نے محدود و مسدود کائنات کے تصور کو رد کر کے ایک لامحدود کائنات کے تصور کو اجاگر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پارمینیڈیز سے آئنسٹائن تک زیادہ تر فلسفی اور سائنسدان بلاک یونیورس کے حامی ہیں۔ اسی بنا پر آئنسٹائن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دور جدید کا پہلا نہیں بلکہ دور قدیم کا آخری عظیم شخص تھا۔ گزشتہ صدی کی 50 کی دہائی میں جب کارل پاپر کی پرنسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن سے ملاقات ہوئی تو پاپر نے اسے اوپن یونیورسٹی کے تصور پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ بعضاں اپنی خود نوشت سوانح ان اینڈڈ کویسٹ میں اس ملاقات کو پارمینیڈیز سے ایک ملاقات کا عنوان دیا تھا۔ آئنسٹائن چونکہ اپنے خیالات کو مذہبی اصطلاحوں میں بیان کرنے کا شوقین تھا تو پاپر نے اسے کہا، پاپر کوئی بلیور نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتا تھا۔ تو پاپر نے اسے کہا خدا اگر چاہتا تو وہ ابتدائی سے ایسی کائنات تخلیق کر سکتا تھا جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، ایسی دنیا جس میں کوئی تغیر نہ ہو، جس میں اجسام کسی ارتقاء کے مراحل سے نہ گزریں، جہاں انسانوں کو حرکت و تغیر کا کوئی تجربہ نہ ہو۔ لیکن اس نے شاید سوچا کہ ایسی زندہ کائنات کی تخلیق زیادہ معنی خیز ہوگی جس میں ایسے وقوعات رونما ہوں جو اس کے خالق کے لیے بھی غیر متوقع ہوں۔ مابعد طبیعیاتی جبریت پر 19ویں صدی میں لاپلاس نے سائنسی جبریت کا اضافہ کر کے نیوٹن کی میکان کی کائنات کے تصور کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ سائنسی جبریت کا نظریہ مابعد طبیعیاتی نظریے پر دعوی علم کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کی روح سے متعین اور مقدر مستقبل کا پیشگی علم حاصل کرنے پر کوئی اصولی قطعاً عائد نہیں ہوتی۔ ہم موجود شواہد اور قوانین فطرت کی مدد سے آئندہ واقعات کا پیشگی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری پیش گوئیوں میں اگرچہ عدم تعین کا عنصر شامل رہتا ہے، لیکن سائنسی جبریت کا دعویٰ ہے کہ جیسے جیسے ابتدائی شرائط کا ہمارا علم ترقی کرتا جائے گا، ہماری پیش گوئیاں بھی زیادہ سے زیادہ تعین اور درستگی کی حامل ہوتی چلی جائیں گی۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی جو تعبیر پڑھ ہی لیتا ہوں یہ دو پیارے۔ ویسے پروفیسر خالد میر صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ پڑھنا تو نہیں چاہیے، جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی جو تعبیر بالعموم اختیار کی گئی اور علامہ اقبال کے زمانے میں بہت معروف تھی، اس میں زمان کو مکان کے ایک بعد سے تعبیر کیا گیا۔
علامہ اقبال نے اس تصور کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں زمان اپنی واقعیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مغربی ریاضیات میں اس وقت جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا حاصل تو یہ ہے کہ زمانہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ مکان ہی کی ایک شکل ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے میں زمانہ اپنی خصوصیت مرور کھو بیٹھتا اور ایک پراسرار طریق پر مکان ہی میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اقبال کے تصور زمان و مکان پر ڈاکٹر رضی الدین صدیقی اور ڈاکٹر محمد سلیم کے بہت اہم مقالات شائع ہو چکے ہیں جن سے اس مسئلے کی بہت عمدہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ البتہ ان دو مضامین میں یہ کہا گیا ہے کہ نظریہ اضافت نے جبریت کو رد کر دیا ہے۔ میرے علم و مطالعے کی حد تک یہ بات درست نہیں۔ مغرب کے سائنسدانوں اور فلسفہ سائنس سے اشتغال رکھنے والے فلسفیوں کی اکثریت جبریت کے نظریے کی ہی قائل ہے، حتیٰ کہ اب تو کوانٹم فزکس میں بھی ہائزنبرگ کے اصول عدم تعین کو محض استعارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز طے شدہ ہے، کسی عدم تعین کا اس میں کوئی امکان نہیں۔ نظریہ اضافت کی مروجہ تعبیر سے اولاً وائٹ ہیڈ، برکساں اور بعض ازاں چند دوسرے لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ پروفیسر ملیس چاپک نے اپنی کتب اور مقالات میں اس اختلافی نقطہ نظر کو بدلائل بیان کیا ہے۔ اقبال کی خاصیت اس باب میں یہ ہے کہ اعلیٰ ریاضی کا باقاعدہ علم نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا اور اقلیتی رائے کے ساتھ چلنے کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ مستقبل کے غیر متعین اور غیر حقیقی ہونے کو بیان کرنے والے آج بھی اقلیت میں ہیں۔ چاپک کے نزدیک زمان کو مکان میں تحویل کرنا نظریہ اضافت کی غلط تعبیر ہے۔ زمان کو مکان میں تحویل کرنے سے زمان حقیقی حرکت سے محروم ہو کر محض شعور و ادراک کی ایک صفت بن جاتا ہے۔ چلیے دو پیرے میں اگلے چھوڑ رہا ہوں۔ بلاک یونیورس میں تکوین کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس میں زمان کی حقیقی حرکت کا اس بات بیکمنگ کے لیے مجھے کوئی مناسب لفظ نہیں مل سکا، میں نے تکوین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے برکساں نے کہا تھا کہ زمانیت اور وجوب ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ زمان کو حقیقی نہ ماننے سے یا جبریت لازم آئے گی یا دوسرا راستہ وہ ہے جسے غزالی نے اختیار کیا تھا۔ اس پر کمالی صاحب کی رائے قابل غور ہے۔ غزالی نے زمان کے حقیقی ہونے سے انکار کر کے دراصل تاریخ کے حقیقی ہونے سے انکار کیا تھا۔ سارے واقعات کا دار و مدار انہوں نے مشیت ایزدی کی ہر آن دخل اندازی پر قرار دیا تھا۔ چنانچہ ان کے افکار کے پھیلاؤ نے جس مسلم ذہن کی پرورش کی وہ تاریخی حقائق اسباب و علل سے بے پرواہ تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ خدائی دخل اندازی کی منتظر رہتی تھی۔ وہ کرامتوں اور معجزوں کا ہر آن تقاضا کرتا تھا۔ اقبال نے اپنے تصور کائنات کی بنا جدید طبیعیات اور حیاتیات میں رونما ہونے والی بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں پر استوار کی ہے۔ سکونی کائنات کا نظریہ رد ہو چکا تھا۔ اقبال نے وائٹ ہیڈ اور برکساں کی پیروی میں زمان مکان کی اس حرکی تعبیر کو ترجیح دی تھی جو اس کے کھلے مستقبل کے تصور سے ہم آہنگ تھی۔ ہماری مابعد طبیعاتی فکر کا رجحان وحدت الوجود کی جانب رہا ہے، جس میں کسی حرکت و تغیر یا تخلیق و تکوین کا کوئی امکان نہیں۔ اقبال کو چونکہ حرکت و تکوین کا نظریہ پسند تھا، اس لیے اس نے برکساں اور وائٹ ہیڈ کے نظریے کو سکونی تعبیر والے نظریے پر ترجیح دی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ بینگ کے بجائے بیکمنگ کا فلسفہ ہے۔ اسی حقیقت کو اس شعر میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ انسان کا تصور اہل مذہب ہوں یا آزاد خیال مفکرین، فلسفی ہوں یا سائنسدان، غالب اکثریت کا موقف یہی ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کی آزادی بس ایک واہمہ ہے۔ اہل مذہب نے خدا کے علم اور قدرت کو بنیاد بناتے ہوئے انسان کی حریت فکر و عمل سے انکار کیا ہے، تو سائنسدانوں نے کائنات میں جاری علت و معلول کے میکان کی نظام کی بنا پر آزادی کی نفی کی۔ جبر و قدر کے باب میں دونوں طرف کے دلائل بہت مشہور و معروف ہیں، اس لیے ان کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مذہبی اور فلسفیانہ دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر بنی نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے
تو جبر کے دلائل کے رد کا وافر سامان موجود ہے۔ انسان کی آزادی کا ثبوت اس کی ایجاد و اختراع کی صلاحیت ہے جو اسے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کتاب مقدس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب خدا کی کوئی صورت تو ہے نہیں، مراد اس سے یہی ہے کہ انسان کو خدائی صفات یعنی ارادہ و اختیار اور ایجاد و اختراع سے حصہ دیا گیا ہے۔ انسان کے تہذیبی اور تمدنی سفر کی تاریخ کو 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اپنے تخیل کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے درپیش مسائل کا جدت پر مبنی حل تلاش کرنا اور دستیاب اور میسر سے مطمئن نہ ہونا اور اس کو بہتر اور مؤثر تر بنانے کی سعی و جہد کرنا۔ بندر 2.5 کروڑ سال سے موجود ہیں اور ان میں بعض وہ خصائص موجود ہیں جو انسانوں کا خاصہ سمجھے جاتے ہیں، مثلاً لڑائی میں ڈنڈوں اور پتھروں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا۔ تاہم یہ حقیقت بھی ہے کہ بندروں نے کبھی ان ہتھیاروں کو ترقی نہیں دی اور پتھر کا کلاڑا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کروڑوں سال سے حیوانات ایک ہی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے طرز زندگی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں۔ ابتدا میں شکار کے لیے انسان نے بھی ڈنڈوں اور پتھروں کا استعمال کیا۔ پتھر استعمال کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال آیا ہوگا کہ ان گھڑ پتھر کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے اسے دھاردار بنا کر پتھر کا کلہاڑا بنا لیا۔ آج ہمارے لیے یہ تصور کرنا بھی شاید مشکل ہو کہ اس عظیم شخص نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا ہوگا۔ مائیکل اینجلو کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے اس نے پتھر میں کلاڑے کی شکل دیکھی ہوگی۔ اس پر سے فالتو پتھر کس طرح ہٹایا ہوگا کیونکہ اسے آہنی اور مشینی اوزار میسر نہیں تھے۔ پتھر کا یہ کلاڑا بنانا کتنا مشکل کام تھا، اس کا اندازہ اس مثال سے کیا جا سکتا ہے۔ چند دہائیاں پیشتر، ریسنٹلی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چند دہائیاں پیشتر امریکہ کی برکلے یونیورسٹی میں بشریات کے شعبے میں سیمیسٹر کے آغاز پر پوری کلاس کے طلباء کو پتھر دیے گئے جن سے انہوں نے پتھر کے کلاڑے بنانے تھے۔ وہ کوئی ایسا اوزار استعمال نہیں کر سکتے تھے جو اس زمانے کے انسان کو میسر نہ تھا۔ پورا سیمیسٹر گزر گیا مگر کوئی طالب علم اس قدیمی کلاڑے کے قریب بھی نہ پہنچ پایا۔ اپنے ثقافتی ارتقاء کے مراحل میں انسان نے کتنے ہی سنگائے میل عبور کیے ہیں۔ اس ارتقاء کی بڑی جست زبان کی ایجاد ہے۔ ایک ایسا وقت آیا جب آوازوں نے باقاعدہ حروف کی شکل اختیار کی اور وہ معجزہ نمودار ہوا جسے زبان کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان نے حیوان گنگ سے جب حیوان ناطق کے درجے پر ترقی کی تو اس کی دماغی کاوشوں میں کافی تیزی آ گئی۔ اس کے بعد تحریر کی ایجاد نے ثقافتی ارتقاء کی رفتار کو بہت بڑھا دیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ انسان کی ایجاد و اختراع کی تاریخ کو نظر انداز کرتے ہوئے بہترین اذہان جبر کے حق میں دلائل وضع کرنے میں اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جب نظریہ جبر کی ہمہ گیری کے الرغم جدید مغرب میں نشأت ثانیہ کی تحریک کے دوران میں آزاد اور خود مختار انسان کا ایک نیا تصور سامنے آیا جو انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا اور اسے روایت پسندوں نے خدا کے خلاف انسان کی بغاوت کا نام دیا تھا۔ 15ویں صدی کے آخر میں اٹلی میں جوانی پیچو نے شرف انسانی پر ایک خطاب میں کہا، یعنی یہ خدا کی طرف سے ایک ہے، اے آدم، میں نے تمہیں نہ تو کوئی پیشگی طے شدہ مقام عطا کیا ہے، نہ کوئی خاص جہد، نہ کوئی اعلیٰ اعزاز، کیونکہ تمہیں اپنی مرضی اور منشا سے ان کا اکتساب کرنا ہے۔ دیگر مخلوق کی فطرت پر عائد پابندیاں میرے مقرر کردہ قوانین کی حدود میں ہیں، تمہیں اپنی فطرت کا تعین خود کرنا ہے کسی جبر و اکراہ کے بغیر، اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے جس کی استعداد میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ میں نے تمہیں بنایا ہے نہ سماوی نہ عرضی، نہ فانی نہ آفانی، تاکہ ایک آزاد اور خود مختار کارساز کے مانند تم اپنے آپ کو اس صورت پر ڈھال سکو جس کو تم نے خود اپنے لیے پسند کیا ہو۔ ایک آزاد اور خود مختار کارساز، یہ ہے وہ تصور
جو کانٹ سے لے کر 20ویں صدی کے ان تمام فلسفیوں میں مشترک ہے جو روشن خیالی کے فلسفے کے علمبردار ہیں۔ اس تصور نے اس دعوے کی جڑ بنیاد ہلا کر رکھ دی کہ انسان کوئی مخصوص فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت تو حیوانوں کے اندر ہوتی ہے، چلیے یہ پیرا میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ اقبال کی فکر میں اسی تصور انسان کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیرا سنتے ہوئے آپ کو اقبال کے بہت سے اشعار یاد آئے ہوں گے۔ وہ بھی اسے کار آفریں، کار کشاؤ، کار ساز قرار دیتا ہے، اور کبھی خود گر، خود شکن، خود نگر کہتا ہے۔ مسلم فکر میں اس اعتبار سے اقبال کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے انسان کی تخلیقی آزادی کو بہت بلند آہنگ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اقبال کا خدا اور انسان دونوں ہی ہمہ وقت مصروف تخلیق ہیں۔ ہر آن فعال لما یرید، خدا اپنی تخلیق میں اضافہ کر رہا ہے اور انسان بھی اپنے خلاقانہ جوہر دکھا رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان خدا کا ہمکار بن جاتا ہے۔ انسانی زندگی تخلیق و جستجو سے عبارت ہے، حرکت زندگی اور جمود موت کا نام۔ اقبال کی یہ فکر ہے جس پر روایت پسند حلقوں سے صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، اس پر کفر پہ فتاویٰ صادر کرتے رہتے ہیں۔ اقبال کے اس کے برعکس ملا کے مذہب کو نباتات و جمادات کا مذہب قرار دیتے ہیں۔ اسے تو وہ جنت بھی قبول نہیں جو آرزو اور جستجو سے تہی ہو۔ گر نجات ماں فراغ از جستجوست، گور خوشتر از بہشت رنگ و بوست۔ کائنات کی تخلیق خدا کے مقاصد کا محض میکان کی اظہار نہیں، بلکہ اس نے ایسا ماحول تخلیق کیا ہے جس میں آزاد افراد اپنی آزادی کو گرچہ محدود ہی صحیح حقیقی معنوں میں بروئے کار لا سکیں۔ مندرجہ والا گفتگو سے چند نتائج مرتب ہوتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعادہ کر لیا جائے۔ یعنی 3 پوائنٹس۔ خدا کی ذات کائنات کی خالق ہے اور تخلیق کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ نمبر 2، یہ کائنات ایک بڑھتی پھیلتی کائنات ہے جو کچھ اصول و ضوابط کی پابند منظم کائنات ہے، لیکن اس میں تازہ بے تازہ اور نو بے نو حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے اور یہ اختیار اسے اس کے خالق کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اگر مندرجہ بالا تینوں مقدمات کو مان لیا جائے تو پھر علم کے سفر کا جاری و ساری رہنا تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تازہ واردات کو کہنہ تخیلات کی مدد سے سمجھنا اور بیان کرنا سود مند نہیں ہوگا۔ اس کائنات کی تفہیم، انسان کا خود شناسی کا سفر اور تازہ علم کی تخلیق و ابداع ایک غیر اختتام پذیر حرکت ہوگی۔ عہد گزشتہ کے علمی تصورات نئے واقعات و حوادث کی تعبیر کرنے سے قاصر ہوں گے۔ علم کے اس سفر میں نئے تصورات و خیالات ہی جنم نہیں لیں گے، بلکہ ان کی جانچ پرکھ کے لیے نئے پیمانے بھی وضع ہوتے رہیں گے۔ گزشتہ 1.5 صدی کے عرصے میں ریاضی اور منطق میں ہونے والی ترقی تنقید فکر کے نئے پیمانوں کی تشکیل کا واضح ثبوت ہے۔ ختم نبوت کا تصور، یہاں سے آگے اقبال نے اپنے ان حرکی تصورات کے مضمرات کا ادراک کرتے ہوئے اقبال نے ختم نبوت کا اس بات کرنے کے لیے جس دلیل کا سہارا لیا ہے وہ بہت معنی کیا۔ اقبال کے نزدیک نبوت کی ضرورت اسی وقت تک تھی جب تک انسانیت عالم صغر ثنی میں تھی، اسے زندگی بسر کرنے کے لیے سہاروں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں اسلام میں نبوت اپنے ہی خاتمے کی ضرورت کو جان لینے میں اپنے معراج کمال کو پہنچی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اب لازم ہے کہ انسان پوری خود شعوری کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل سے کام لے۔ اقبال کے استدلال سے پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اقبال کے تصور نبوت پر یہیں انہوں نے اقبال میموریل لیکچر ایک دیا تھا ایک زمانے میں، اس سے اقتباس ہے۔ اگر کوئی شخص خالی و ذہن ہو کر اقبال کے تصور ختم نبوت کا، جیسا کہ انہوں نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں بیان کیا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اقبال کے خیال میں ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ عہد جدید میں انسان کی ہدایت کے لیے وحی کی جگہ عقل نے لے لی ہے، تو وہ شخص ایسا کرنے کا مجاز ہوگا۔ اقبال نے انسان کے اپنے وسائل سے کام لینے کو عقلی استقرائی کے ظہور کا نام دیا ہے، لہذا اسلام کا، اقبال کی اپنی کوٹیشن، اسلام کا ظہور عقل استقلائی کا ظہور ہے۔ اچھا جی،
یہ پڑھ ہی چکا ہوں میں پہلے میرا خیال ہے. علامہ اقبال، اچھا یہ عقل استقرائی پر تھوڑا سا میں بات کر دوں. علامہ اقبال کے زمانے میں چونکہ اس بات کو بہت شد و مت سے بیان کیا جاتا تھا کہ سائنسی منہاج استقراء پر مبنی ہے، اس لیے یہاں عقل استقرائی کے ظہور سے مراد ان کی یہی ہے کہ اب انسان اپنی عقل و تجربہ پر بھروسہ کرے گا، یا دوسرے لفظوں میں علم و تحقیق میں سائنسی منہاج کو استعمال کرے گا. یہاں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ مختصراً اس طرز فکر پر بھی تبصرہ کر دیا جائے جو اس وقت رائج تھا، بلکہ آج بھی ہمارے ہاں بہت مقبول ہے. فکری معاملات میں آزادانہ غور و فکر اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کی صحیح کرنے کے بجائے دور جدید کے بہت سے تعلیم یافتہ مسلمان اس بحث میں پڑ گئے کہ فلاں اور فلاں علمی دریافت کا صحرا مسلمانوں کے ساتھ ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اقبال بھی اس سے پیچھا نہ چھڑا سکے. اس اولیت کا شرف حاصل کرنے کی خاطر اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ جان سٹورٹ مل نے ارسطو کے قیاس کی شکل اول فرسٹ فگر، اس کا جو ہے ایرسٹوٹل کا جو لوگوں نے لاجک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ارسطو کے قیاس کی شکل اول پر جو اعتراض وارد کیا ہے وہ کئی صدی پیشتر راضی بیان کر چکے تھے. معاملہ یہ ہے کہ ارسطو کے قیاس کی شکل اول منطقی اعتبار سے بالکل درست ہے اور اس کا منطقی ثبوت بھی موجود ہے. جن لوگوں نے اس پر دور کا اعتراض کیا ہے، یعنی سیکولر ریزننگ کا، وہ منطقی استدلال کے بنیادی لازمے سے ہی واقف نہیں. اس بات میں فضیلت جتانے کا کون سا محل ہے کہ یہ لغو اعتراض مل نے نہیں بلکہ رازی نے وارد کیا تھا. اقبال کو آج یہ جان کر افسوس ہوتا کہ نہ منطق میں مل کے اعتراض کو کوئی وقت دی جاتی ہے، اور نہ کوئی سائنسدان آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سائنسی منہاج استقراء پر مبنی ہے. اس مقام پر اس سوال سے اطلاع کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ کیا اقبال ختم نبوت کے اس تصور کے منطقی مضمرات کا ادراک رکھتے تھے، یعنی جو انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے. یہ لازم نہیں کہ کوئی مفکر اپنے نظریات کے تمام مضمرات کا ادراک بھی رکھتا ہو. میرا خیال ہے کہ وہ اس تصور کے نتائج و عواقب سے بڑی حد تک آگاہ تھے، لیکن وہ ان کو واضح طور پر بیان کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے. ان کے چھٹے خطبے کا عنوان بہت اہم ہے: اسلام کی ساخت میں اصول حرکت. خدا، کائنات اور انسان تینوں کا حرکی تصور پیش کرنے اور وحی کو زمانہ ماضی سے متعلق قرار دینے کے بعد اس خطبے کا یہی عنوان ہونا چاہیے تھا. لیکن مقام افسوس ہے کہ اس اصول کا اثبات اقبال نے اجتہاد کے ذریعے کرنے کی کوشش کی. کیا اجتہاد زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں. اجتہاد بھی ہماری روایتی فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب نئی قانون سازی نہیں ہے، بلکہ نئی پیش آمدہ صورتحال کا حل روایتی قوانین کی روشنی میں تلاش کرنا ہے. علامہ اقبال کے تصور اجتہاد پر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے. انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اقبال کیوں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہے. اس کا سبب انہوں نے یہ بیان کیا ہے: علامہ اقبال اور ان کے فکری ہم سفروں نے جو سوالات اٹھائے تھے اور اسلامی قانون کو جمود سے نکال کر حرکت و ترقی کی طرف لے چلنے کا جو عزم کیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس عمل کو جرأت کے ساتھ آگے بھی جاری رکھیں. لیکن مذہبی طبقوں کی مخالفت کے اندیشے سے اور چند افراد کی تنقید سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے قدامت پسندی میں دوبارہ پناہ لے لی. حالانکہ علامہ اقبال اس مقام پر تھے کہ لوگ قدامت پسندوں کی بجائے ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی مقام نئی راہیں اختیار کرنے میں آڑے آیا ہو، کیونکہ علامہ عزت و شہرت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ وہ شاید اسے قربان نہیں کرنا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کی بات درست ہو، لیکن میرا تاثر کسی قدر مختلف ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر اقبال پر اصلاح امت کا جذبہ غالب آ گیا تھا. بحیثیت شاعر اور فلسفی و افکار تازہ کی اہمیت کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں، لیکن جب اصلاح قوم کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ فکر تازہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی قوم اس کے نتیجے میں مزید انتشار و اختلال کا شکار نہ ہو جائے. چنانچہ وہ تقلید کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ در زمانہ انحطاط
تقلید از اجتہاد اولا ترست، مقام تعجب ہے کہ جو مرض کا سبب ہے اسے ہی علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ رفتگاں کی اقتدا انحطاط و زوال کا تدارک کرنے کے بجائے اس کی رفتار تیزتر کر دے گی۔ فکر خام کو پختہ کار کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تنقید اور مزید تنقید۔ ایک طرف خود یہ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ اب افکار تازہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوں گے، کہنا اور موروثی افکار کے تجزیہ و تنقید سے ہی جنم لیں گے۔ اقبال نے سائنس کو فکر گستاخ کا نام بھی دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فکر اگر گستاخ نہیں تو پھر وہ فکر ہی نہیں۔ یہ فکر گستاخ ہی ہے جو سوال اٹھانے کا حوصلہ رکھتی، مسلمات کو چیلنج کرنے اور پامال راستوں کو ترک کر کے نئے جہانوں کو دریافت کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جس طرح تیراکی پانی میں اترے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، اسی طرح فکر کی میں پختگی بے لاگ اور بے رحم تنقید کے اصولوں کی مسلسل مشق کے بغیر پیدا نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ مغرب میں جو فکری انقلاب برپا ہوا اس کی بنیاد تنقید فکر کے اسی تصور پر تھی کہ حصول علم میں انسان اپنے وسائل پر بھروسہ کرے گا اور ہر تصور، خیال اور نظریے کو تنقید کی سان پر چڑھا کر پرکھا جائے گا۔ کوئی تصور، مفروضہ اور نظریہ تنقید سے بالاتر نہیں ہوگا۔ اس خیال کو اگرچہ بہت صراحت کے ساتھ 20ویں صدی میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جدید سائنسی انقلاب کے زمانے سے اس پر عمل ہو رہا تھا۔ گیلیلیو کا یہی کہنا تھا کہ خدا نے ہمیں عقل اس لیے عطا نہیں کی کہ جب اس کے استعمال کا موقع آئے تو اسے ایک طرف رکھ دیا جائے، یعنی خدا نے ہمیں عقل عطا کی ہے تو ہم اسے استعمال بھی کریں گے، اور عقل کا بنیادی وظیفہ تنقید فکر ہے۔ سائنس محض مشاہدات و تجربات کو بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک علمی تحریک ہے جس نے علم کی ایک نئی اخلاقیات کو بھی جنم دیا ہے۔ اس کی اساسی اقدار اختلاف رائے، مخالف نقطہ نظر کا احترام، سوال اٹھانے کی آزادی، برداشت، عقلی استدلال کو ترجیح اور منصفانہ انداز نظر شامل ہے۔ اس لیے کارل پاپر نے سائنس کو دور جدید کی عظیم ترین روحانی تحریک قرار دیا تھا۔ لازم ہوگا کہ یہاں فکر اور عمل کی آزادی کے مابین فرق کو واضح کر دیا جائے۔ عمل کی آزادی کے متعلق بہت درست بات کی گئی ہے کہ آپ کے عمل کی حد وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ فکر کی آزادی پر یہ قدغن عائد نہیں کی جا سکتی کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کا عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ عمل کی آزادی قوانین کی پابندی میں مضمر ہوتی ہے، لیکن فکر کی آزادی پر کوئی پابندی لگانا اس آزادی کے پر کاٹنے کے مترادف ہوگا۔ اقبال کی ختم نبوت کی دلیل اصلاً کانٹ کے انسان کے خود مختاری کے تصور پر مبنی ہے۔ کانٹ کے تصور کی اساس روشن خیالی پر مبنی تھی، جس کی اس نے وضاحت ان الفاظ میں کی تھی، I quote, روشن خیالی انسان کی آج خود مسلط کردہ محکومی کی حالت سے رہائی پانے کا نام ہے۔ اس حالت کا سبب انسان کی نااہلی ہے کہ وہ اپنی عقل اور ذہانت کو کسی خارجی رہنمائی کے بغیر استعمال نہیں کرتا۔ محکومی کی حالت کو خود مسلط کردہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کا سبب ذہانت کا ناپید ہونا نہیں، بلکہ رہنما کی مدد کے بغیر اسے استعمال کرنے کی جرأت اور ارادے کا فقدان ہے۔ اپنی عقل کو بروئے کار لانے کی جرأت پیدا کرو، روشن خیالی کا یہی نعرہ مستانہ۔ روشن خیالی کی تحریک کے اس نتیجہ فکر کو کانٹ نے پوری قوت سے بیان کیا تھا کہ اب انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی مدد یا رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اب انسان کے ذہنی اور نفسیاتی قوا اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب آج خود ہر قسم کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب مذہب کے وہی احکام قابل قبول اور قابل عمل ہو سکتے ہیں جو عقلی معیار پر پورا اترتے ہوں۔
چنانچہ جب کبھی ہمیں خدا کا کوئی حکم بتایا جائے گا تو ہم یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ کیا یہ خدا کا حکم ہو سکتا ہے؟ جیسے خدا کا حکم بتایا جا رہا ہے وہ خدا کے کسی اور حکم سے متصادم تو نہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی حکم پر عمل کرنے کے بعد اس کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری عمل کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اقبال نے اگرچہ انسان کی خود شعوری اور خود مختاری کو ختم نبوت کی دلیل بنایا ہے، لیکن نبوت کے خاتمے کے بعد مسلم فکر میں حریت فکر کی کسی بڑی تحریک نے جنم نہیں لیا۔ مسلمان بالعموم تقلید کو ہی ترجیح دیتے رہے ہیں۔ علوم اوائل کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ کسی نہ کسی اتھارٹی کی پیروی ہی کی جاتی رہی۔ ہیلانی فلسفے کے ہیلنسٹک فلسفی کے نظام فکر کو، بالخصوص ارسطو کو، کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکا تھا۔ ابن تیمیہ وغیرہ نے اس نظام فکر میں پائی جانے والی کمزوریوں کی مناظرانہ نشاندہی ضرور کی تھی، لیکن وہ کوئی متبادل تجویز کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اقبال جب ختم نبوت کے اس تصور تک پہنچ گئے تھے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی روایت کا اسی جرأت کے ساتھ جائزہ لیتے جس طرح اسپائنوزا نے یہودیت کی مذہبی روایت کی چھان پھٹک کی تھی۔ وہ اس کے مضمرات کو بیان کرنے کے لیے اسپائنوزا کی طرح کوئی ٹریکٹیٹس تھیولوجیکو فلوسافیکس تحریر کرتے۔ خیر، اگر یہ کام اقبال نے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال کے بعد آنے والوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہاں جن سوالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، کیا نازل ہونے والی وحی تمام کی تمام آنے والے تمام زمانوں کے لیے حجت ہے، یا اس کا کچھ حصہ زمانہ نزول سے مختص ہے اور کچھ اصول ہیں جو دائمی اور آفاقی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت قوانین مذہب کا جزو لا ینفک ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور جاگزی ہے کہ شریعت دائمی اور غیر متغیر ہے، لیکن اگر مذاہب کی تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شرائع میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ مذہبی تاریخ کی روح سے نسل انسانی کا آغاز انسیسٹ سے ہوا تھا، یعنی آدم اور حوا کی اولاد میں بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ جائز تھا، اس سے شریعت کے تبدیل ہونے کی بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی جو پہلے جائز تھا اس کو بعد ازاں ناجائز قرار دے دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جو شریعت عطا ہوئی تھی اس کی ساخت ہی ایسی تھی کہ وہ نہ دائمی ہو سکتی تھی نہ آفاقی۔ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا فرمان ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ لیکن بنی نوع انسان نے دیکھا کہ اگلی وحی میں توریت کے بہت سے نقطے اور شوشے تبدیل ہو گئے۔ وحی کی تاریخ کے طائرانہ جائزے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو خدا اپنا ارادہ بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ خود قرآن حکیم میں محض 23 برس کے زمانہ نزول میں بعض ابتدائی احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکام دیے گئے۔ اتنے مختصر عرصے میں حالات اتنے بدل سکتے ہیں کہ خدا کو اپنا حکم تبدیل کرنا پڑ جائے تو یہ کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ اب قیامت تک کا احوال انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ تا قیامت اسی طرح لاگو رہیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ وحی کا کچھ حصہ اپنے نزول کے وقت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ وحی کا مقصد انسان کے لیے غور و فکر کو ممنوع قرار دینا نہیں، بلکہ انسان کو اپنی خفتہ صلاحیتوں کے استعمال پر آمادہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں تفکر اور تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اسپائنوزا نے شریعت موسوی کو اسی دور کے لیے خاص قرار دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہودیت اصلاً ایک سیاسی مذہب تھا جو قدیم عبرانیوں کے لیے ایک مذہبی ریاست کے قیام کی خاطر تشکیل دیا گیا تھا۔ جب ہیکل کو برباد کر دیا گیا اور یہود کے سیاسی وجود کا خاتمہ ہو گیا تو یہودی مذہب بھی اپنی معنویت سے محروم ہو گیا اور تاریخی اعتبار سے ازکار رفتہ ہو گیا۔ اگر خدا کا یہ منشا ہوتا کہ یہود کی ریاست تادیر قائم رہے تو انہیں احکام و فرامین کسی دوسری نوعیت کے عطا کرتا،
مختلف قسم کی حکومتوں کا قیام عمل میں لاتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ان سے ناراض تھا۔ یہودی شریعت ایک ناراض خدا نے حالت غضب میں یہود پر نازل کی تھی، جس کا سبب ان کی سرکشی اور بدعمالیاں تھیں، جیسا کہ صحیفہ حزقیل میں خداوند خدا نے کہا ہے۔ اسپائنوزا کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت موسوی بطور خاص 70 عیسوی کے بعد جب رومنوں نے ہیکل ثانی کو برباد کر دیا تھا، متروک و منسوخ ہو چکی ہے، اور 17ویں صدی میں، یعنی جو اسپائنوزا کا اپنا زمانہ تھا جب وہ کتاب لکھ رہا تھا، زندگی بسر کرنے والے یہودی کے لیے اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے پسماندہ اور غیر مناسب حال ہے۔ مسلمین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانے کے احوال اور تمدنی اوضاع میں بہت تغیر آ چکا ہے۔ جس فقہ کو مدون ہوئے 1000 برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہو، وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اجتہاد کے بجائے اب مناسب یہ ہوگا کہ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کی روشنی میں زمانہ حال کے مقتضا کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ جدید زمانے میں اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے حق قانون سازی کو تسلیم کر لیا جائے۔ اقبال نے پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسپائنوزا کا خیال ہے کہ بائبل کا ایک ہی مقصود ہے، اور وہ ہے انسانوں کو اخلاق قانون کی اطاعت کی تعلیم دینا۔ وہ معاشرہ زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے جس کے افراد قوانین کی پابندی اپنی رضا سے کریں، نہ کہ محض سزا کے خوف سے۔ اخلاق اور بھلائی پر مبنی زندگی کا جذبہ خدا کی محبت پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی سزا کے خوف کے سوا۔ جو فرد خیر کا راستہ صحیح علم اور نیک اعمال کی محبت کی بنا پر اختیار کرتا ہے، اسے آزادی اور ذہنی استقلال حاصل ہوتا ہے، لیکن جو شخص خوف کی بنا پر نیکی کرتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا اور دوسروں کی آراء کا اسیر ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچر، جو آخری 7واں لیکچر ہے، کیا مذہب کا امکان ہے، میں مذہب کا تذکرہ صرف ایک روحانی واردات کے طور پر کیا ہے۔ اس میں مذہبی قانون کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مذہب ایک روحانی تجربے کے طور پر ہی قائم اور باقی رہے۔ مذہبی قانون کی حیثیت اور اس کے غیر متغیر ہونے کے بارے میں ان کے ذہن میں بہت سے اشکالات تھے۔ اس ضمن میں ان کی سید نذیر نیازی سے 4 جنوری 1938 کو ہونے والی یہ گفتگو بہت اہم ہے۔ سید نذیر نیازی نے ان کے یہ الفاظ واوین کے ساتھ نقل کیے ہیں: ہمیں مغرب سے بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارا قانون وراثت بڑا ناقص ہے، ہمیں چاہیے اس قانون کو بدل دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جو مہذب ملکوں کا ہے۔ اقبال کے اپنے الفاظ۔ اقبال کی حرکت ذہنی کو سمجھنے کی خاطر وہ سوالات بھی لائق غور ہیں جو انہوں نے مختلف خطوط میں سید سلیمان ندوی سے پوچھے تھے۔ چلیے رشیدہ صدیقی کا اقتباس میں اسکپ کر لیتا ہوں۔ اس کا ایک جملہ، اور آپ یہ غضب کرتے ہیں کہ شعر و شاعری سے کیا کمال بات کی ہے، آپ یہ غضب کر رہے ہیں کہ شعر و شاعری سے آگے نہیں بڑھتے۔ یقیناً اقبال اپنی نجی محفلوں میں ایسے افکار و خیالات کو بیان کرتے ہوں گے جن کو بعض اوقات انسان ضبط تحریر میں لانے میں متذبذب ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کتنے ہی بصیرت افروز نکات ہوں گے جو بس ہوا برد ہو گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اقبال کو کوئی ایکرمان جس نے گوئٹے سے ہونے والی ملاقاتوں کی رودات قلم بند کی تھی میسر نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت سے رموز و نکات محفوظ رہ جاتے جو شاید کچھ نئے دار واقع کرنے میں مددگار ہوتے۔ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ وحی الہی سے ہدایت کے لیے مذہبی فکر تفسیری انداز کو رد کرتے ہوئے کلام کے اصل مقصود و مطلوب کو دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ کلام کے الفاظ پر بحث مباحثہ کوئی مفید مطلب نتائج پیدا نہیں کرتا۔ والٹر کافمین نے تفسیری انداز کا بڑا عیب یہ بیان کیا ہے کہ اس میں مفسر اولاً اپنے خیالات کو متن میں پڑھتا ہے اور پھر انہی خیالات کو متن کی سند کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس انداز پر تبصرہ کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے
What Hegel says is what I say he says. بہت کوشش کی اس جملے کا ترجمہ کرنے کی لیکن مشکل ہوا نہیں. مذہبی متن میں اس مفہوم کو دریافت کرنے کی صحیح کرنا لازم ہے جو زبان اور الفاظ کی قید سے ماورا ہوتا ہے. وہی مفہوم مقصود و مطلوب ہے جو تمام انسانوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. منطق اور ریاضی میں بیان کیا گیا قضیہ لسانی تہدیدات کا اصیل نہیں ہوتا بلکہ اس کی صداقتی قدر زبان سے ماورا ہوتی ہے. اس لیے 2 + 2 = 4 کو کسی بھی زبان میں بیان کیا جائے اس کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر ریاضی اور منطق آفاقی اور غیر زمانی صداقت کی حامل ہیں. منطق اور ریاضی کے علاوہ دیگر متون میں اگرچہ بہت کچھ وقت اور مقام کا اثیر ہوتا ہے لیکن ان میں ایسا پیغام بھی ہوتا ہے جو دائمی اور آفاقی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا بھر کے اعلیٰ ادب کو خواہ وہ قدیم ہو یا جدید تراجم کے ذریعے پڑھتے اور کسی نہ کسی حد تک اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. انسان کا اصل مقصود آفاقی اور دائمی قدروں کے مطابق اخلاقی زندگی بسر کرنا ہے. اقبال نے دنیا کی امامت کے لیے امانت، دیانت اور صداقت کی جن اقدار کا ذکر کیا ہے وہ اپنی اصل میں اخلاقی اقدار ہے. کوئی خدا پرست ہو یا ملحد، اگر وہ ان اقدار کو اپنا دستور حیات بنائے گا تو نتائج دونوں صورتوں میں یکساں ہوں گے. انسان سے مطلوب محض شرائع کی پیروی کرنا نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترویج ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب انسان صدقے دل کے ساتھ اخلاقی اصولوں کی پیروی کو بجائے خود مقصد سمجھے، نہ کہ ان کی پیروی کو کچھ اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ خیال کرے. خوف یا لالچ کے تحت جب احکام کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ مطلوبہ اخلاقی نتائج پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں. عام مشاہدہ اور تجربہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ مذہبی رسوم کی بے روح میکان کی ادائیگی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی آبیاری کرنے میں ممد و معاون نہیں ہوتی. اسپائنوزا کا کہنا ہے کہ مذہب نے جو دائمی اور آفاقی اصول مہیا کیے وہ انسان عقل کے فطری نور کو استعمال کرتے ہوئے بھی دریافت کر سکتا تھا. مثلاً یہودی شریعت کے یہ 2 احکام، تم قتل نہیں کرو گے اور تم چوری نہیں کرو گے، زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے. انسانی معاشروں میں اسے حرمت جان اور حرمت مال سے تعبیر کیا گیا ہے. دور جدید کے انسان نے ان پر ایک اور اصول کا اضافہ کیا ہے اور وہ ہے انسان کی حریت. گویا کسی انسان کی فکر و عمل کی آزادی سلب کرنا جان اور مال کے اطلاق جتنا ہی سنگین جرم ہے. مذہب اور سائنس کی بیان کردہ تاریخ میں تفاوت نظر آتا ہے. مذہبی تاریخ کی روح سے اللہ نے انسانوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کی رہنمائی کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور انبیاء اور رسل مبعوث کیے. ان انبیاء کی توثیق کے لیے ان کو کچھ نشانیاں اور معجزات بھی عطا کیے گئے. مختلف معاشروں میں انسانوں کی بڑی تعداد اکثر معجزات کی منتظر رہی ہے، لیکن جب ان کی آنکھوں کے سامنے معجزہ رونما ہوتا ہے تو اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتے تھے. مذہبی تاریخ بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ہر دور میں انسانوں کی بڑی تعداد نے ان معجزات سے مروب ہونے سے انکار کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ محیر العقول معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 1 درجن سے زیادہ نہ ہو سکی. اس تصور کو کہ انسان آج خود کچھ جاننے اور سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بنیاد بنا کر اہل مذہب نے اہل اقتدار کے ساتھ مل کر انسان کے آزادانہ فیصلے کے حق کو سلب کر لیا. انسانوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا گیا کہ ان کی عقل ناقص ہے، چنانچہ اس کی بنا پر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دے گا. ان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دوسروں کے سپرد کر دیں. اس کا ایک بہت شاندار بیان دوستویفسکی کے ناول کرامازوف برادران کے مختصر اعلیٰ کی زبانی موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی سرکش طباع کو معجزہ، رمز اور اتھارٹی کی مدد سے ہی قابو، میراکل، مسٹری اینڈ اتھارٹی سے ہی قابو میں رکھا جا سکتا ہے. اہل مذہب کے پیدا کردہ اس خوف کو والٹر کافمین نے ڈیسائیڈوفوبیا کا نام دیا ہے.
اس کے برعکس انسانی تاریخ جو جدید سائنس کی روح سے لاکھوں برس پر محیط ہے، اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ انسانوں نے اس کائنات کو جاننے اور دیگر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنے ہی فہم و شعور پر بھروسہ کیا ہے۔ جن معاشروں میں خدا کی طرف سے کوئی پیغام آتا بھی تھا اس کو بہت جلد اپنے ثقافتی رنگ میں رنگ لیا جاتا تھا۔ اگر خدا، کائنات اور انسان تینوں متحرک ہیں اور اس کائنات میں لمحہ بے لمحہ نو بے نو احوال و ظروف مارز وجود میں آ رہے ہیں، تو ایسی ہر لحظہ دگرگوں ہوتی کائنات کی تفہیم کی خاطر نئے آلات کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اس لیے زمانہ ماضی کے کسی علم کو اس کائنات کی تفہیم میں حرف آخر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عمل کے نئے پیمانوں کا وضع کیا جانا بھی ناگزیر ہے۔ دینیاتی فکر بھی اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب وہ سائنس کی بدلتی اور پھیلتی ہوئی کائنات کے ساتھ ہم آہنگ۔ اچھا، پانی پی پی کر کوسنے والا عمل نہیں ہے۔ فکری آزادی کے ساتھ جدید تصور انسان کا دوسرا سنگ بنیاد اخلاقی ارتقاء کا نظریہ۔ انسان کے تہذیبی، ثقافتی اور علمی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاقی شعور بھی ارتقاء پذیر ہے۔ ماضی کا کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا جب انسان کا اخلاقی شعور اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا ہو اور اس کے بعد اس کا اخلاقی ارتقاء رک گیا ہو۔ چنانچہ اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ بہتر ہوگا جس میں انسانوں کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی بنیاد پر اعلیٰ و ادنیٰ میں تقسیم نہ کیا جاتا ہو، جس میں انسانوں کو برابر تسلیم کیا جاتا ہو اور انسانوں کی بھیڑ بکریوں کی طرح خرید و فروخت نہ ہوتی ہو، غلامی کو جائز نہ سمجھا جاتا ہو بلکہ اسے غیر قانونی قرار دیا جاتا ہو، جہاں عورتوں کے مساوی حقوق کو تسلیم کیا جاتا ہو، جہاں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جہاں مجرموں اور جنگی قیدیوں کے حقوق کو بھی تسلیم کیا جاتا ہو۔ امریکی انقلاب کے اعلان آزادی میں اگرچہ یہ لکھا گیا تھا کہ ہر انسان کو حیات، حریت اور اصول مسرت کی کاوش کا ناقابل انتقال حق حاصل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہر انسان سے مراد صرف سفید فام مرد تھے۔ اس لیے انقلاب فرانس کے نظریہ سازوں نے ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے انسانی تاریخ میں پہلی بار تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ کیا۔ وہ ملک جہاں رومن کیتھولک غالب اکثریت میں تھے، وہاں پروٹیسٹنٹ عقیدے کے حامل لوگوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت انوکھی بات تھی۔ عورتوں کے ساتھ ہر نوع کے صنفی امتیاز کے خاتمے کا مطالبہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ غلامی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ اور یہودیوں کے لیے مساوی حقوق کی بات کرنا بہت بڑی جسارت تھی، لیکن آج انسانی ضمیر ان سب باتوں کو تسلیم کر چکا ہے، اور جو کل تک غلامی کے خاتمے کو خلاف شریعت قرار دیتے تھے وہ بھی اس کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی دانش فرنگی اور ایمان زناری ہے۔ ایمان پر تو میں کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا، لیکن البتہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی دانش فرنگی تھی۔ دانش نام ہے اپنے زمانے کے وقیع ترین اور معتبر ترین علم و فکر سے معاملہ کرنے کا۔ اس وقت علم و فکر فرنگیوں کے پاس ہی تھا۔ ہمارے ہاں ایک مقولہ بہت مشہور ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے مفہوم کی صداقت پر شک کرنا مشکل ہے، یعنی جو حکمت تمہیں میسر نہیں وہ جہاں کہیں سے ملتی ہے اسے حاصل کرنے کی صحیح کرو۔ ابتدائی صدیوں کے مسلمانوں نے اسی بات پر عمل کیا۔ جب وہ دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کر کے بیٹھ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ علم تو ان کے پاس نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ علوم کہاں پائے جاتے ہیں، اور پھر ہند سے لے کر یونان تک جہاں سے بھی انہیں علم میسر ہوا انہوں نے اس کی تحصیل میں کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کیا۔
پروفیسر عبدالحمید صبرا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مسلمانوں کا سائنس میں زوال اتنا بڑا واقعہ نہیں جتنا بڑا معجزہ ان کا ان علوم کو حاصل کرنے کا تھا۔ سیاسی طور پر غالب ہونے کے باوجود غیر مسلم اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر اجنبی علوم کی تحصیل کرنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ انہوں نے اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی، بس جو میسر نہیں تھا اس کو حاصل کرنے کا جذبہ حاوی تھا۔ یہ ہرگز تعجب انگیز نہیں کہ ایک ہی شخص کے یہاں بہت عمدہ اور صحیح خیالات کے ساتھ ساتھ بدترین قسم کا کنفیوژن بھی موجود۔ اقبال بھی مغرب کے متعلق انتشار ذہنی کا شکار رہے ہیں۔ وہ مغرب کی علمی اور فکری ترقی کے قائل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمدنی اثرات سے خوفزدہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کا عقلی اور فکری شعور تو بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن ان کا ثقافتی شعور تاریخی روایات کا اثر ہے۔ نثر میں وہ مغربی فکر سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، لیکن شاعری میں جا مغربی تہذیب کو رگیدنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ میری رائے میں اقبال کی فکر میں وہی باتیں دیر پا ثابت ہوں گی جو دانش حاضر کے چراغوں سے منور ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی سوانح عمری اپنا غریبہ چاک میں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے۔ خدا کے نازل کردہ مذاہب یا ادیان بھی انسان کے اندر کے حیوان کو مستقلاً زیر نہیں کر سکے۔ مذہبی جبر یا ثقافتی رواداری سب اسے قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس اندر کے حیوان کو بعض لوگ شیطان سمجھتے ہیں، مگر شیطان تو اپنے تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ انسان کے معتوب ہونے کا باعث تکبر نہیں بلکہ اس کی بھوک اور شہوت تھے۔ بھوک اور شہوت حیوانی خصوصیات ہیں، شیطانی نہیں۔ میرے خیال میں خداوند تعالیٰ کا یہ تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا آخری جملہ کسی قدر مبہم ہے۔ کانٹیکسٹ میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی ہے مجھے، اور اس کو دو طرح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی مراد یہ ہے کہ مذہب انسان کے اندر کے حیوان کو تبدیل کرنے میں ایک ناکام رہا ہے تو مجھے ان سے اتفاق ہے۔ انسانوں نے خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے بہتر اخلاقی زندگی گزارنے کی بجائے اس ہدایت کو ہی گردنیں کاٹنے اور خون بہانے کا وسیلہ بنا لیا۔ لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا تجربہ کامیاب نہیں رہا تو مجھے اس مفہوم سے اختلاف ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انسانی تاریخ میں قتل و غارت گری، خون ریزی، ظلم و تشدد بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے چند ہزار برسوں میں انسان نے تہذیب و ثقافت کے جو مظاہر، علمی ترقی کے کارہائے نمایاں، شعر و ادب و فنون لطیفہ، قانون و اخلاق کی جو دنیا تخلیق کی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا انسانیت کے مستقبل سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مارٹن ہائیڈگر کا یہ خیال صحیح نہیں کہ انسان کو اس دنیا میں مرنے کے لیے پھینکا گیا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں موت تو تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ انسان اپنی محدود سی زندگی میں تخلیق کاری اور حسن آفرینی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اقبال کے تصور میں آئیڈیل صورت یہ ہوگی کہ ایک انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھرپور طور پر بروئے کار لاتے ہوئے اور اخلاقی طور پر ذمہ دارانہ زندگی گزار کر موت کے بعد جب اپنے خالق کے روبرو پیش ہو تو سر اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہو، باری تعالیٰ تو نے میرے ناتواں کندھوں پر جو بار امانت ڈالا تھا وہ میں نے اٹھا لیا تھا۔ تو نے میری ایک ذرا سی بھول پر مجھے جنت سے نکال کر ویرانے میں دھکیل دیا تھا، لیکن دیکھ میں نے تیرے بیابان میں کیسے کیسے خوبصورت گلستان بنائے۔ بہت شکریہ، میں آپ کو صبر و تحمل کی بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔